بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین، یا معنی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یہاں پر ایک چیز جو قرب حاصل کرو، قرب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول کے لیے، یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے، یعنی اچھے کاموں پر صادق آتا ہے۔ ایسے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب حاصل ہو جائے، جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جن باتوں سے روکا گیا ہو ان کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے، یعنی کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے ان کاموں کو کرنا چاہیے، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا بھی وسیلہ ہے، یہ بھی وسیلے کا ایک ذریعہ ہے۔ البتہ حدیث میں اسے مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی، یعنی کہ اب جہاں تو پہنچا ہے جنت میں، یہ تو اب اس کی آرام گاہ ہے نا، تو اس کو تو نے کیسا پایا ہے، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ وہ کہے گا بہترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین پر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اسباب میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ جہنمی سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تو بتا کہ جس جگہ پر تو پہنچا ہے یہ تیری آرام گاہ ہے، اب یہ کیسی لگ رہی ہے، کس طرح کی ہے، کیسا محسوس کر رہا ہے تو اس میں؟ تو وہ فوری اس کی ظاہر ہے وہ اس کی تعریف تو نہیں کرے گا، یہی کہے گا کہ یہ بہت بدترین جگہ ہے، بری جگہ ہے، تو اس کو برا بھلا کہے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو بہت کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور یہاں پر دنیا میں پڑا رہا اور کفر و شرک میں اپنے آپ کو ضائع کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان پر اور اسلام پر، ایمان کی حالت میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو خیر پر فرمائے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے دوامی عذاب ہیں۔ یہ آیت کافروں کے حق میں ہے کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، لیکن کافر جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وعذاب الحشر والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔
چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یعنی چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ بعد فقہا ظاہری کے نزدیک سرقہ کا مطلب یعنی چوری کا یہ حکم عام ہے، چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی، اسی طرح محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر محفوظ، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر نصاب کے تعین میں ان کے مابین اختلاف ہے، محدثین کے نزدیک نصاب رابع دینار یا 3 درہم یا ان کے مساوی قیمت کی چیز ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ رسغ پونچوں سے کاٹے جائیں گے، کونی یا کندھے سے نہیں، جیسا کہ بعد کا خیال ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کتب حدیث و فقہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے، یہ نہیں کہ توبہ چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی، حدود توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں۔ کڑیے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے غم زدہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل میں با ایمان نہیں ہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ نبی کریم کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت عند اللہ مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 41 تا 44 کی شان نزول میں 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ 2 شادی شدہ یہودی زانیوں یعنی مرد و عورت کا، انہوں نے اپنی کتاب تو رات میں تو رد و بدل کر ڈالا تھا، علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی وہ موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا کہا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیے تو انہیں نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ، تو وہ آیت وہاں موجود تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا، چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت 100 وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی 50 وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئیں جن میں سے ایک آیت میں قصاص یا برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو۔ باحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سمعون للکذب یعقلون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ سمعون کے معنی ہیں بہت سننے والا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعد نے دوسرے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں ہیں، یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہیں جس میں سارے احکامات موجود ہیں، اور یہ اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے معاملات لے گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس کو نہیں مان رہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان اور یقین ہے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ تو آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں پیارے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر پہلی بار آپ اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی اچھی بات جو ہے آپ تک بار وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔